بعض لوگ سفر المظفر کے مہینے کو منحوس خیال کرتے ہیں اور خاص طور پر اس کے شروع کے 13 دن کو نحس تصور کرتے ہیں، اور بعض تو پورے مہینے کو ہی منحوس تصور کرتے ہیں اور اس مہینے میں نکاح نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں کرتے، خوشی کی تقریبات نہیں کرتے، یہاں تک کہ سفر نہیں کرتے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ خیر و برکت سے خالی ہے۔ خالی کا چاند کہتے ہیں اسے، اور برکت سے خالی ہے کا مہینہ کہتے ہیں۔ تو شریعت میں اس کی کیا حقیقت ہے اور ہمیں دین اس کے حوالے سے کیا بتاتا ہے؟ کسی دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا درست نہیں ہے۔ تمام اوقات اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ انسان کا جو لمحہ، جو وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر جائے وہ اس کے لیے مبارک ہے، اور جو لمحہ اور جو وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر جائے وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ مولا تجھے کیسے تکلیف دیتا ہے؟ فرمایا کہ وہ وقت یعنی دن، مہینے، سال کو گالی دیتا ہے، حالانکہ وقت، زمانہ میں ہوں، بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی دن اور رات کو پلٹتا ہوں۔ ان میں سے کسی کو عیبدار ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں در حقیقت عیب نکالنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، چونکہ یہ زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے، سفر المظفر کو منحوس سمجھنا، اس طرح کا تصور رکھنا، غلط عقائد رکھنا، اور اس طرح کے باطل خیالات اور توہمات اور اس مہینے سے بدشگونی لینا، یہ زمانہ جاہلیت سے آ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ اس طرح کا تصور اور اس طرح کے خیالات لوگ رکھتے ہیں اس مہینے کے حوالے سے، آپ نے فرمایا کہ سفر کے مہینے میں نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر نحوست سے پاک ہے، جس طرح باقی ایام اور باقی مہینے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خیر سے بھرے پڑے ہیں، اسی طریقے سے یہ مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خیر سے بھرا پڑا ہے۔ اور اس مہینے کو اس لیے منحوس قرار دینا کہ آقا علیہ السلام اس مہینے میں بیمار ہوئے، اور شروع کے 13 دن کو، جن کو 13 تیزی کا نام دیا جاتا ہے، کہ اس میں آقا علیہ السلام کی بیماری بڑھی تھی، یہ تو بات ہی غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مرض وہ شروع کے 13 دن میں نہیں، بلکہ وہ تو 25 سفر المظفر کے بعد سے آپ کی مرض جو ہے وہ بڑھی، آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا۔ تو اس لیے اس مہینے کو یہ تصور کرنا کہ اس میں اگر کوئی نکاح کریں گے، شادی کریں گے، کوئی خوشی کی تقریب کریں گے، یا سفر پر جائیں گے، یا کوئی نیا کاروبار شروع کریں گے تو برکت نہیں ہوگی، یہ مہینہ خیر سے خالی ہے، یہ یہودیوں کے عقائد تھے، یہ غلط عقائد ہیں، یہ انسانوں کے توہمات ہیں، اور یہ سمجھنا کہ یہ مہینہ خیر سے خالی ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اس میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس طرح باقی مہینے برکت والے ہیں، خیر والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، اسی طریقے سے یہ مہینہ بھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، اور زمانے میں یہ سفر المظفر بھی ہے۔ اگر یہ نحوست والا مہینہ ہوتا یا اس مہینے میں نحس ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس زمانے کی قسم نہ کھاتا۔ تو زمانے میں چونکہ سفر المظفر کا مہینہ بھی ہے، اس لیے یہ برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اسی مہینے میں ہوا۔ اب جو کہتا ہے کہ اس مہینے میں شادی کرنے سے شادی خراب ہو جائے گی، معاملات خراب ہوں گے، تو میں پھر پوچھتا ہوں کہ اس دنیا میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی سے بہتر کوئی جوڑی دکھائے بندہ؟ اور ان سے جو اولاد پیدا ہوئی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، ان سے بہتر کوئی اپنے بیٹے دکھائے؟ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کوئی بیٹی اپنی دکھائے؟ تو یہ تصور کرنا کہ اس مہینے میں شادی کرنے سے کوئی معاملات خراب ہوں گے، نحوست ہوگی، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طریقے سے مدائن اسی مہینے میں فتح ہوا تھا،
خیبر کا نام تو آپ نے سنتے ہیں نا، خیبر اسی مہینے میں فتح ہوا تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید، جسے سیف اللہ کا لقب دیا گیا، سپہ سالار، وہ اسی مہینے میں مومن ہوئے، ایمان لائے تھے۔ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی، جلیل القدر صحابی، وہ بھی اسی مہینے میں ایمان لائے۔ اور پھر اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، قرارداد پاکستان بھی اسی مہینے میں پیش کی گئی، اور جسے آپ یوم تکبیر کہتے ہیں، کہ جس دن پاکستان نے ایٹمی تجربہ کیا اور پاکستان ایک ایٹمی قوت بنا، وہ مہینہ بھی صفر المظفر کا تھا۔ تو صفر المظفر خیر و برکت سے بھرا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب فرما دیا کہ سفر میں نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تو ہمارے لیے آقا علیہ السلام کے فرمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ تو ان توہمات کو، اس بدشگونیوں کو اور اس طرح کی سوچ کو ختم کریں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اپنی زندگی کے معاملات ویسے ہی کرتے چلے جائیں جیسے آپ پہلے کرتے آ رہے ہیں۔